قرآن پاک کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 29، سورہ اسراء آیت نمبر 44، سورہ المومنون آیت نمبر 86، سورہ نوح آیت نمبر 15 اور سورہ ملک آیت نمبر 3 میں 7 آسمانوں کا تذکرہ آیا ہے۔ مفسرین اور علماء اکرام نے ان آیات کی دو مختلف انداز میں تفسیر کی ہے۔ اول یہ کہ ان میں سات سے مراد کئی آسمان یا دنیایں ہیں۔ دوم یہ کہ آیت میں 7 آسمانوں کا تذکرہ ہے۔ جدید مفسرین کے نزدیک پہلے آسمان سے مراد ہماری کائنات ہے، جس میں تمام کہکشائیں، ستارے، سیارے وغیرہ شامل ہیں، جبکہ بقیہ آسمانوں یا دنیاؤں کو انسان دریافت نہیں کر سکا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ ان کی حیت و ساخت کس نوعیت کی ہے۔ بعض مفسرین نے زمین کو چھوڑ کر 7 آسمانوں کی تشریح کچھ یوں بیان کی ہے۔ پہلا آسمان پانی سے بنا ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام رہائش پذیر ہیں۔ اسی مقام پر بیشتر عام فرشتے بھی قیام رکھتے ہیں۔ ایک روایت کی روح سے آسمان پر اسراء کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حبیب نامی فرشتے سے ہوئی تھی۔ دوسرا آسمان یا دنیا سفید موتیوں سے بنی ہے، اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام رہتے ہیں۔ تیسرا آسمان چمکیلے معدن سے بنایا گیا، اس دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام اور موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام قیام پذیر ہیں۔ قدرت الہی نے چوتھا آسمان سفید سونے سے تخلیق فرمایا، اسی مقام پر حضرت ادریس علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ پانچواں آسمان چاندی سے بنا ہے، اس دنیا میں حضرت ہارون علیہ السلام کی رہائش ہے۔ چھٹا آسمان سونے یا یاقوت احمر سے بنایا گیا، اس جگہ حضرت موسیٰ رب کائنات اپنی عظیم کتاب کی سورہ شعراء آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں، اس کی نشانیوں میں سے ہے زمین و آسمان کی پیدائش اور جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں جمع کر سکتا ہے۔ یہ آیت دو بڑے سائنسی انکشافات ہمارے سامنے لاتی ہے۔ اول یہ کہ ہماری کائنات واحد دنیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیگر کائناتیں بھی تخلیق کر رکھی ہیں۔ دوسرا انکشاف یہ ہے کہ ان کائناتوں میں بھی جاندار موجود ہیں، گویا زمین کے علاوہ دیگر کائناتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ جاندار موجود ہیں۔ قرآن پاک کی دیگر آیات میں آسمانوں کی تعداد 7 بتائی گئی ہے۔ مفسرین کی اکثریت کے نزدیک آسمانوں سے مراد کائناتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جدید سائنس بھی قرآنی نظریات کو درست قرار دیتی ہے؟ یہ جاننے سے قبل ایک انوکھا واقعہ پیش ہے جس نے آج بھی سائنسدانوں کو حیران کر رکھا ہے۔ یہ 19 اکتوبر 2017 کی رات ہے۔ امریکی ریاست ہوائی کے ایک جزیرے پر بنی رستگاہ میں فلکیات دان طاقتور دوربینوں کے ذریعے خلا کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ رستگاہ یونیورسٹی آف ہوائی کی ملکیت ہے۔ اچانک رابرٹ ویرک نامی ماہر نے آسمان پر اڑتی ہوئی ایک چمکدار شے دیکھی۔ وہ لمبوتری سی شے باسرت زمین سے دور ہو رہی تھی۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ رابرٹ تصویر نہ کھینچ سکا۔ رستگاہ کے ماہرین نے اس چمکتی شے کو اموا مواوا کا نام دیا۔ ہوائی کی مقامی زبان میں اس کے معنی ہیں اسکاؤٹ۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بین الفلکیاتی یعنی ستاروں کے درمیان اڑتا کوئی سیارچہ بعد ازاں انکشاف ہوا کہ ہمارے نظام شمسی میں داخل ہونے والا پہلا بین الفلکیاتی سیارچہ تھا۔ یہ تب زمین سے 3 کروڑ 30 لاکھ کلومیٹر دور تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ فلکیات دان ابھی تک یقین سے نہیں بتا سکے کہ اموا مواوا کیا شے تھی۔ وجہ یہ ہے کہ سیارچے چٹانیں رکھتے ہیں اور ان سے کسی قسم کی روشنی نہیں پھوٹتی۔ چونکہ وہ خوب چمک رہا تھا، اس لیے بعض ماہرین اس کو دمدار ستارہ سمجھے، مگر یہ خلائی اجسام لمبی دم رکھتے ہیں۔ جیسے جیسے سائنسدانوں نے زمین کے قریب آنے والے خلائی مہمان پر تحقیق کی، وہ اتنا ہی زیادہ پراسرار ہو گیا۔ پروفیسر ایوی لویب امریکہ کی ہارڈ یونیورسٹی سے منسلک ماہر فلکیات ہیں۔ جب انہیں اموا مواوا کی بابت کا علم ہوا تو وہ بھی اس میں دلچسپی لینے لگے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ خلائی مہمان کی مختلف خصوصیات کا جائزہ لیا۔ اس تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ پروفیسر ایوی لویب نے اموا مواوا کو کوئی سیارچہ یا دمدار ستارہ نہیں، ایک خلائی جہاز قرار دیا۔ ان کے مطابق یہ خلائی جہاز ایسی مخلوق کا تھا جو وسیع کائنات کے کسی اور سیارے یا ستارے میں قیام پذیر ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ یہ خلائی جہاز ستاروں کی روشنی کو بطور ایندھن استعمال کرتا ہے۔ پروفیسر ایوی لویب کی تحقیق نے مغربی سائنس کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ بعض سائنسدانوں نے ان سے اتفاق بھی کیا، دیگر کا کہنا تھا کہ پروفیسر کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں لا سکے، مگر ان کی تحقیق نے بہرحال قرآن پاک کے ایک نظریے پر مور تصدیق ثابت کر دی، یہی کہ کائنات میں زمین کے علاوہ دیگر سیاروں یا ستاروں پر بھی جاندار موجود ہیں۔
یہ امر حیرت انگیز ہے کہ سائنس نے اب آ کر جو سچائی جانی وہ 1400 سال قبل ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی۔ انسان کو کائنات کے اسرار جانتے ہوئے صرف 100 برس کا عرصہ ہوا ہے کہ طبی جدید سائنس نے جنم لیا۔ اس سے قبل وہ علم فلکیات کی بنیادی معلومات ہی رکھتا تھا۔ 20ویں صدی میں اس نے طاقتور دوربینیں بنا لی جس سے کائنات کی پہنائیوں میں جھانکنا ممکن ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ایسے جدید آلات بھی وجود میں آ گئے جو کائنات میں بکھری غیر مرئی گیسوں، شعاؤں اور ذرات کا کھوج لگا سکتے تھے۔ انہی آلات کی مدد سے یہ حیران کن انکشاف ہوا کہ کائنات میں نہ دکھائی دینے والا سیاہ مادہ اور سیاہ توانائی پھیلے ہوئے ہے۔ حقیقتاً انسان کائنات کا صرف 5% مادہ ہی دیکھ سکتا ہے، بقیہ 95% مادہ سیاہ مادے اور توانائی پر مشتمل ہے جو ہمیں برہنہ آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ جدید فلکیات کے بنیادی نظریات یہ ہیں کہ ہماری کائنات 13.5 ارب سال پہلے وجود میں آئی۔ اس سے قبل ہر قسم کا مادہ ایک نقطے میں جمع تھا، پھر اچانک وہ پھیل اٹھا۔ اسی مادے سے ستارے، سیارے وغیرہ وجود میں آئے اور اس پھیلاؤ کو بگ بینگ کا نام دیا جا چکا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہم نے کہا ہو جا اور کائناتوں نے جنم لے لیا۔ اب ہماری کائنات مادے، شعاؤں اور غیر مرئی توانائی پر مشتمل ہے۔ شعاعیں یا روشنی کائنات کی بظاہر تیز ترین بصری شے ہے۔ وہ فی سیکنڈ 1,86,200 میل کی معین رفتار سے سفر کرتی ہے۔ جدید سائنسی نظریات کی روح سے ہماری کائنات اب بھی پھیل رہی ہے، گویا سیارے، ستارے اور سبھی فلکیاتی اجسام ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ انسان ابھی تک ایسی طاقتور دوربین نہیں بنا پایا جو کائنات کی آخری حد دیکھ سکے۔ ماہرین کا خیال ہے اگر کوئی خلائی جہاز زمین سے روانہ ہو تو اسے آخری سرے تک پہنچتے ہوئے 95 ارب سال لگ جائیں گے۔ یہ یقیناً عقل دنگ کر دینے والا فاصلہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے دیگر کائناتیں بھی تخلیق کر رکھی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 20ویں صدی میں یہ سائنسی نظریہ جنم لے چکا تھا کہ ایک سے زیادہ کائناتیں موجود ہو سکتی ہیں۔ اس نظریے کو کثیر کائنات کا نام دیا جا چکا ہے۔ جدید سائنس کی بے پایہ ترقی کے باعث یہ نظریہ اب تحقیق و تجربات کی کسوٹی سے گزر رہا ہے۔ نظریہ کثیر کائنات پہ یقین رکھنے والے ماہرین نے اپنی تحقیق کا آغاز اس امر سے کیا کہ بگ بینگ سے قبل کسی قسم کا مادہ موجود نہیں تھا، تب صرف توانائی کا دورہ تھا۔ اس کو ہم اللہ تعالیٰ کا نور بھی کہہ سکتے ہیں۔ گویا سائنس نے یہ بھی دریافت کر لیا کہ اللہ پاک ہی کائناتوں کے خالق و مالک ہیں۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے توانائی اچانک تیزی سے پھیلنے لگی۔ اس پھیلاؤ کی رفتار روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تھی۔ اس پھیلاؤ نے خلا کو بھی پھیلا دیا۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ توانائی نے مادے کو جنم دے ڈالا۔ 5% توانائی مادے میں تبدیل ہوئی جبکہ بقیہ کائنات پھیل گئی۔ ماہرین نے اس نظریے کو کائناتی پھیلاؤ کا نام دیا۔ اس عمل کے آخر میں ہی بگ بینگ نے جنم لیا۔ یہ واضح رہے کہ توانائی کا پھیلاؤ اور بگ بینگ کا آغاز نہایت تیزی سے انجام پایا۔ ماہرین کی روح سے ایک سیکنڈ کے 1/1000 حصے میں جب ماہرین کو معلوم ہو گیا کہ بگ بینگ سے پہلے توانائی موجود تھی تو انہوں نے اسے مرکز تحقیق بنا لیا۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ توانائی نہ دکھائی دے تب بھی وہ انتہائی چھوٹی سطح پر کوئی نہ کوئی طبعی وجود ضرور رکھتی ہے۔ بے شک وہ طبعی وجود برہنہ آنکھ سے دکھائی نہ دے تب بھی وہ موجود ہوتا ہے۔ سائنسی زبان میں اسے ایسا وجود کوانٹم کہلاتا ہے۔ سائنس کے مطابق کوانٹم درج ذیل تعریف رکھتا ہے۔ اس کی خصوصیات میں غیر یقینی حالتیں فطری طور پر موجود ہوتی ہیں۔ وہ ایک حالہ رکھتا ہے جو غیر مرئی لہریں خارج کرتا ہے۔ اس حالے کی اقتدار وقت کے ساتھ ساتھ پھیل سکتی ہیں۔ جب سائنسدانوں نے نظریہ کائناتی پھیلاؤ پہ اس کوانٹم کا نظریہ اطلاق کیا تو ایک حیرت انگیز نتیجہ سامنے آیا۔ انکشاف ہوا کہ توانائی کا پھیلاؤ ہر جگہ اچانک ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ پھیلاؤ ایک دوسرے سے الگ تھلگ جگہوں پر بھی ختم ہو سکتا ہے اور وہاں ایسے مادے جنم لیتے ہیں جو ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھتے۔ گویا اس دریافت نے قرآن پاک کے اس نظریے پر بھی مہر تصدیق ثبت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کائنات کے علاوہ بھی کائناتیں تخلیق فرما رکھی ہیں۔ عام الفاظ میں اس ساری تحقیقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک کے اوپر ایک یا شانہ بشانہ مختلف کائناتیں موجود ہیں جہاں ایک دوسرے سے الگ جاندار بھی بستے ہیں۔ ان کائناتوں کے درمیان لامحدود خلا موجود ہے جس میں صرف توانائی کا دورہ ہے۔ بہرحال ان کائناتوں میں کیسی مخلوق آباد ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے، اس بابت کو صرف خالق و سما ہی جانتے ہیں۔
درج بالا حقائق کی روشنی میں یہ عین ممکن ہے کہ اکتوبر 2017 کی رات ہوائی یونیورسٹی کے ماہرین فلکیات نے واقعی کسی خلائی مخلوق کا جہاز دیکھا ہو۔ شاید وہ جہاز کائنات کی سیر یا کھوج میں نکلا ہو۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں۔ سائنسی نظریات یہ خیال جنم دے چکے ہیں کہ ہماری کائنات میں کہیں نہ کہیں کسی قسم کی مخلوق موجود ہو سکتی ہے، اور قرآن پاک کی آیت میں بھی یہ شہادت موجود ہے جو 1400 سال قبل ہی دی جا چکی۔ امید ہے آنے والے برسوں میں سائنسدان مزید ٹھوس ثبوت سامنے لے آئیں۔